کے کلام کو ویلکم کروں گی۔ مسیح کے عظیم نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ میں خداوند کی شکر گزاری کرتی ہوں کہ خداوند نے یہ وقت بخشا کہ آج خداوند کے کلام میں سے چند باتیں جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں، اور پاسٹر صاحب کی بھی کہ انہوں نے موقع دیا کہ آج اس چرچ میں پریچ کر سکوں۔ سارا جلال خداوند کے نام کو ہے۔ سو آئیے میرے ساتھ دیکھیے مقدس لوکا کی انجیل اس کا 15واں باب، مقدس لوکا کی انجیل 15واں باب اور پہلی 7 آیات ہیں، میں آپ کے سامنے پڑھوں گی۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، جب میں سود لینے والے اور گناہ گار اس کے پاس آتے تھے تاکہ اس کی باتیں سنیں، اور فریسی اور فقیہ بڑبڑا کر کہنے لگے کہ یہ آدمی گناہ گاروں سے ملتا اور ان کے ساتھ کھانا کھاتا ہے، اس نے ان سے یہ تمثیل کہی کہ تم میں کون ایسا آدمی ہے جس کے پاس 100 بھیڑیں ہو اور ان میں سے ایک کھو جائے تو 99 کو بیابان میں چھوڑ کر اس کھوئی ہوئی بھیڑ کو جب تک مل نہ جائے ڈھونڈتا نہ رہے، پھر جب مل جاتی ہے تو وہ خوش ہو کر اسے کندھے پر اٹھا لیتا ہے اور گھر پہنچ کر دوستوں اور پڑوسیوں کو بلاتا اور کہتا ہے، میرے ساتھ خوشی کرو کیونکہ میری کھوئی ہوئی بھیڑ مل گئی ہے۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ اسی طرح 99 راست بازوں کی نسبت جو توبہ کی حاجت نہیں رکھتے ایک توبہ کرنے والے گناہ گار کے باعث آسمان پر زیادہ خوشی ہوگی۔ آمین۔ میرے عزیزو، یہاں پر یسوع مسیح جو ہے وہ مسول لینے والے اور جو گناہ گار تھے ان کے پاس جاتا ہے، ان کے ساتھ بیٹھتا ہے، بات چیت کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے اور یہاں تک کہ کھانا بھی کھاتا ہے۔ اور فقیہ اور فریسی جو ہیں، جو موقع تلاش کرتے تھے کہ یسوع غلطی کرے، وہ گھات میں رہتے تھے کہ کہاں یسوع کو پکڑ لیں، دبوچ لیں اور اس کو گناہ گار ثابت کر دیں۔ اب کیونکہ یسوع کے پیچھے ایک بہت بڑی بھیڑ رہا کرتی تھی جو اس کی باتیں سنتی تھی، جیسے آج آپ سب ایک بھیڑ کی طرح آتے ہیں اور خداوند کی حضوری میں آ کر خادموں سے، خدا کے لوگوں سے کلام سنتے ہیں، باتیں سنتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں خداوند کی اور اس کے کلام کی ضرورت ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم خداوند کے بغیر کچھ نہیں ہے، ہمیں خداوند کی بھی ضرورت ہے، اس کے کلام کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ جب کلام نہیں ہوگا، خدا نہیں ہوگا تو ہم کچھ نہیں کر پائیں گے۔ ایسے ہی وہ لوگ بھی تھے جو بھوکے تھے، جو پیاسے تھے، جو بھٹکی ہوئی بھیڑوں کی مانند تھے۔ یسوع ان لوگوں کے لیے آیا اور یسوع اپنے کام کو بخوبی سر انجام دیتا ہے۔ یسوع کیا کرتا ہے؟ ان کے ساتھ پہلے بیٹھتا ہوگا، دوستی کرتا ہوگا، کیونکہ ہم ایک دم سے کسی کو بھی کلام جب سنائیں گے تو وہ گنہگار گار ہے تو وہ جلدی سے اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا، اس لیے کہ ابلیس اسے کرنے نہیں دے گا۔ لیکن خداوند کا، یسوع کا طریقہ کار کیا تھا؟ پہلے وہ بیٹھتا تھا، دوستی کرتا تھا، بات چیت کرتا، گفتگو کرتا، لوگوں کو اپنے ساتھ انوالو کرتا اور پھر ان کے ساتھ خدا کی کلام کو بانٹتا، شیئر کرتا، زندگی کی باتیں، کلام کی باتیں، بادشاہی کی باتیں ان کو بتاتا تھا۔ یہاں تک کہ فقیہ اور فریسی بھی جو یسوع کے خلاف تھے، بڑبڑاتے بھی تھے، یسوع کو گرانا بھی چاہتے تھے، ان میں سے بھی چند لوگ ایسے تھے کہ جب وہ کلام سنتے تھے تو توبہ کرتے تھے، نجات پا لیتے تھے، اس لیے کہ خداوند کا کلام جو ہے وہ ہرگز بے تاثیر نہیں لوٹتا۔ خدا کا کلام اثر رکھتا ہے، یہ اپنا اثر چھوڑ دیتا ہے جب اسے ایمانداری کے ساتھ اور وفاداری کے ساتھ بویا جاتا ہے۔ یوں ہی ایسا ہوتا تھا کہ وہ توبہ کر لیتے تھے، لیکن وہ گلا کرتے تھے کہ یسوع تو گناہ گاروں میں بیٹھتا ہے اور ان کے ساتھ کھاتا پیتا ہے اور ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا بھی ہے۔ لیکن یسوع جو ہے وہ ان کو جب دیکھتا ہے تو یسوع بھی وہ کیونکہ کھوئی ہوئی بھیڑوں کی مانند تھے، ان کو لگتا تھا کہ وہ جو ہے بڑے پاک صاف ہے، اس لیے کوئی دعائیں کرتے تھے، لیکن ان کی دعائیں صرف رسمی تھی، مذہبی تھی، ان کے اندر جو ہے وہ کچھ بھی نہیں تھا، اندر سے وہ کھوکھلے تھے، خالی تھے۔ اس لیے ان کو لگتا تھا کہ وہ ان گناہ گاروں سے بہت بہتر ہیں، وہ پاک ہیں، وہ صاف ہیں، اس لیے کہ وہ دعائیں کرتے ہیں، کلام کو پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں اور خداوند کے لیے وہ پورا کام کرتے ہیں۔ لیکن خداوند ہمارے کاموں پر نہیں بلکہ ہمارے دلوں پر نگاہ کرتا ہے۔
آج کا ایماندار بھی بہت ساری چرچز میں ایسا دیکھا جاتا ہے. آپ کی بات نہیں کر رہی کہ تو اسے غصہ ہی نہ کر لو. بہت ساری چرچز میں ایسا دیکھا جاتا ہے کہ ایماندار جو ہیں وہ آتے ہیں, وہ کلام بھی سنتے ہیں, وہ دعائیں بھی کرتے ہیں, کلام کو پڑھتے بھی ہیں, لیکن کلام ان کی زندگی کے اندر اثر نہیں کرتا ہے. وہ کھوئی ہوئی بھیڑوں کی مانند ایکٹ کرتے ہیں. جب وہ چرچ میں ہوتے ہیں وہ بہت اسپرچل لگتے ہیں, اونچی اونچی دعائیں کرتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے, خداوند کی حضوری کو بھی محسوس کرتے ہیں اور خداوند کی حضوری کی گواہیاں بھی دیتے ہیں. لیکن جو ہی وہ چرچ سے باہر نکلتے ہیں اس وقت پتہ چلتا ہے کہ وہ کن بھیڑوں کی مانند ہے. ایماندار ہوتے ہوئے ہمیں آج اس بات پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا چرچ کے اندر اور چرچ کے باہر ہماری زندگی کیسی ہے. صرف چرچ میں روحانی ہونا روحانیت نہیں ہے. چرچ سے باہر نکل کر اپنی روزمرہ زندگی میں جب ہم خداوند کے کلام کو اپنے دل پہ لیے رہتے ہیں, اس پہ عمل کرتے ہیں اور بہت سا پھل لاتے ہیں, اس وقت ہم روحانی ہوتے ہیں, اس وقت ہم روحانی کہلاتے ہیں. صرف چند وقت کے لیے دعا کر لینا کافی نہیں ہے. ہر وقت اس بوجھ کو لیے رہنا, ہر وقت یاد رکھنا کہ میرے لیے خون بہایا گیا ہے, میرے لیے جو نجات کا بندوبست ہے وہ کیا گیا ہے. جب اس بوجھ کو ہم اپنے اندر لیے رکھیں گے, اسے یاد رکھیں گے, تو گناہوں سے اور کئی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے ہم باز رہیں گے جو ہم روزمرہ زندگی میں کرتے ہیں. یہاں تک یسوع گناہگاروں کے پاس رہتا تھا. یہ یوں ہی ہے جیسے ایک گھرانہ ہے اور ماں باپ ہیں, بچے بھی ہیں. تو جو بچہ گھرانہ